الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی وہی رب العالمین ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی اللہ ہمارا مسجود ہے. اور
مانگا جائے اسی سے مانگا جائے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ وہ جس کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی، اور جس سے وہ کوئی چیز چھین لے تو ساری دنیا مل کر اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی۔ اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ اور وہ زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ، اور وہ زمین پر جتنا مٹی، بالو اور ریت ہے ان کے ذرات کی تعداد سے زیادہ درود و سلام کے ان گنت پھول نچھاور فرما محمد عربی، احمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو جگہوں سے دو آیتیں پڑھی ہیں۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی حیثیت واضح کی۔ پہلی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے، قل آپ کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، پہلے میری غلامی کرو۔ اس کا انعام کیا ہوگا؟ میری اتباع کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میری اتباع کرو گے تو اس کی جزا کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری غلامی اور میری اتباع شرط ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو یا میری اطاعت کرو۔ اپنے نبی پر اتنا اعتبار اور اتنا بھروسہ کہ اگر اے دنیا والوں تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے، اللہ سے، تو فاتبعونی، پہلے میرے نبی
میری یعنی محمد رسول اللہ کی اتباع کرو. یہاں رسول کا مقام سمجھ میں آتا ہے، رسول کا درجہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری بات مانو، بلکہ اتباع میرے نبی کی کرو، میں تم سے محبت کرنے لگوں. دوسری آیت میں نے کیا کی؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ. محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا جو میں دوں وہ لے لو. یہاں پر بھی اعتبار دیکھیے اللہ کو اپنے رسول پر کتنا زیادہ. ما آتاکم الرسول، رسول تمہیں جو دے، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں، میرا نبی تمہیں جو دے، فخذوہ تم اس کو لے لو. اور ماں کہا ہے جو کچھ بھی تمہیں دے. پتہ یہ چلا چاہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو یا وہ میری مرضی کے خلاف ہو، چاہے رسول کی دی ہوئی بات میرے اوپر گر رہی ہو یا میرے خاندان کے اوپر گر رہی ہو، چھوڑنے کا حق نہیں، چھوڑنے کا ادھیکار نہیں. ماں جو کچھ بھی تم کو میرا رسول دے فخذوہ وہ لے لو. وما اور جن چیزوں سے روکے، جس سے بھی منع کرے، نہاکم وہ تم کو روکے، فانتہوا تو تم اس سے باز آؤ، رک جاؤ. یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مقام کیا. اور اللہ نے یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ محمد جو دیں وہ لے لو. ما آتاکم الرسول، محمد من حیث الرسول تمہیں جو دیں وہ لے لو. محمد جو دیں وہ لے لو نہیں کہا، بلکہ رسول جو دے وہ لے لو. 40 سال سے پہلے آپ محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب آپ کو 40 سال کے بعد رسالت دی گئی، پیغمبر آپ بنے، تو آپ محمد الرسول اللہ ہوئے. آپ نے 40 سال کے بعد جو دیا کسی بھی مسلمان کو اس کو چھوڑنے کا حق نہیں ہے. اور من حیث البشر آپ نے جو دیا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں. چند دلیل ہے. رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی گزرے، وہ بیان کرتے ہیں کہ لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل، اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے کیا کرتے تھے؟ کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. نر کھجور کے گاھے کو مادہ کھجور کے گاھے سے ملا دیا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اس سے کھجوریں بہت زیادہ پیدا ہوں. کھجور میں بھی نر مادہ بنا لیا کرتے تھے. جیسے ایک مرد ایک عورت سے کہ ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسی کھجوروں میں بھی نر و مادہ بنا لیا کرتے تھے. وہ یہ نر یہ مادہ، اور نر کھجور کے گاھے کو مادہ کھجور کے گاھے سے ملا کر وہ زمین میں بوتے تھے، اور یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ ایسے کھجور زیادہ پیدا ہوگی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حال میں دیکھا فَهُمْ يَعْبِرُونَ النَّخْلَ قَالَ ماذا تَصْنَعُونَ، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے سوال کیا یہ تم کیا کرتے ہو؟ قالوا كنا نصنعه، سارے صحابی بولے اللہ کے رسول ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. کنا کانا جب پہلے مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی استمراری کے معنی میں پیدا کر دیتا ہے. ماضی استمراری کا معنی یعنی ہم تو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے جو آج آپ کہہ رہے ہیں. کنا نصنعه، یہ تو ہمارا عمل برابر جاری تھا. یعنی آپ آج منع کر رہے ہیں، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہمارے باپ دادا جب ہم تو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. کنا نصنعه، ہم تو اسی طریقے سے کرتے ہیں. قال لو لم تفعلوه لكان خيرا، اگر تم ایسا نہ کرو تو زیادہ اچھا ہو. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو کیا اچھا ہو، یہ زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے کہ تم اس کو چھوڑ دو. لو لم تفعلوه لكان خيرا، اگر تم ایسا نہ کرو تو زیادہ اچھا ہو، بہتر ہو. فترکوه، انہوں نے نبی کے منع کرنے کے بعد اس کام کو چھوڑ دیا.
نر و مادہ کھجور کے گاھے کو ملانا چھوڑ دیا اور نر کھجور اور مادہ کھجور الگ الگ وہ کاشت کرنے لگے، اس کی کھیتی کرنے لگے اس کی، اور نبی کے منع کرنے کے بعد وہ اس حرکت سے باز آ گئے۔ فَتَرَكُوهُ، نبی کے منع کرنے سے وہ مان گئے، انہوں نے چھوڑ دیا، فَنَقَصَتْ، اور اسی سال کھجور کم پیدا ہوئی۔ نبی نے منع کیا، مان گئے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے تو ٹھیک، فَنَقَصَتْ، کھجوریں کم پیدا ہوئی، فَنَقَصَتْ، نقصان ہو گیا۔ فَذَكَرُوهُ، انہوں نے پورے واقعے کو اللہ کے رسول سے بیان کیا، اے اللہ کے رسول ہم پہلے جیسا کرتے تھے اس سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی تھی اور آپ نے منع کیا، میں مان گیا، فَنَقَصَتْ، تو اس سے نقصان ہو گیا، دیکھیے ہماری کھجوروں کی کاشت میں نقصان ہو گیا ہے، آپ نے منع کیا اور ہم مانے، اور اسی سال فصل ہماری کم پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا اب حکم سنو، اللہ کے نبی کا ارشاد سنو، اللہ کے نبی کا فرمان سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا بشر، میں بھی تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں، انما انا بشر، میں بھی تو ایک انسان ہوں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ بہ، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی بات بتایا کروں تو تم فوراً لے لیا کرو، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اور جب میں تمہیں تمہارے دنیاوی معاملات میں کچھ بتاؤں تو میں ایک انسان ہوں، میری بات لے بھی سکتے ہو اور میری بات چھوڑ بھی سکتے ہو، اگر تمہارے دنیاوی معاملے میں یہ نقصان ہو گیا تو میری بات چھوڑ دو، اور ویسے ہی تم کھجوروں کو کاشت کرو جیسے تم پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ بات میں نے من حیث البشر بتائی ہے، من حیث محمد بتائی ہے، من حیث الرسول نہیں بتائی ہے، اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ میں نے اپنے مشورے کے ناطے سے بتائی ہے۔ ما آتاکم الرسول، جب رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جب محمد تمہیں جو دے اس کو لینے اور نہ لینے میں تمہیں اختیار ہے، یعنی رسول کی دو حیثیتیں ہیں، ایک من حیث البشر، ایک محمد کی حیثیت ہے ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، اور ایک حیثیت ہے محمد الرسول اللہ۔ جب رسول اللہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے جب کوئی بات بتائیں تو وہ فوراً لینا پڑے گی، اور رسول کی حیثیت سے جب کوئی بات نہ بتائیں اور انسانی حیثیت سے جب کوئی بات بتائیں تو اس کو چھوڑنے میں اور لینے میں اختیار ہے۔ یہ تو انسان کی حیثیت سے بتائیں۔ ایک اور حدیث، ایک اور دلیل دے دیتا ہوں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے رسول، عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 5 رکعتیں پڑھا دی اللہ نے۔ کتنی رکعتیں پڑھا دی؟ 5۔ صلی الظہر خمسا، بخاری کی حدیث ہے، کتنی رکعتیں پڑھا دی؟ 5۔ فقیل بعد ما سلم مزید فی الصلاۃ یا رسول اللہ، سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صحابہ چڑھ بیٹھے، اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی تھی؟ ازید فی الصلاۃ، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا؟ ازید فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی؟ قال بابا صاحب کا کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول بڑا تعجب کر کہہ رہے ہیں کیا بات ہے؟ نہ تو بڑھائی گئی نہ گھٹائی گئی، بڑھائی گئی ہوتی تو میں پہلے سے بتا دیتا، گھٹا دی گئی ہوتی تو میں اطلاع دے دیتا، لیکن تم تو ایسے بول رہے ہو، چڑھے بیٹھ رہے ہو میرے اوپر، عزیز فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی؟ قال وما ذاک، کیا بات ہے؟ نہ بڑھی نہ گھٹی، تم کیوں سوال کر رہے ہو؟ قالوا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، کیا پتا چلا؟ سارے صحابہ نے کہا، مجموعی اجتماعی تمام صحابہ نے مل کر کہا صلیت خمسا، اگر بڑھائی نہیں گھڑائی نہیں تو آپ نے 5 رکعتیں کیوں پڑھائی؟ صلیت خمسا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا 5 رکعت؟ ہاں۔ پلٹے آپ، فسجد سجدتین بعد ما سلم، سلام پھیر چکے تھے، صحابہ نے ٹوکا، اس کے باوجود آپ نے نماز کو باطل قرار نہ دیا، بلکہ صرف اللہ کے نبی نے قبلے کی طرف چہرہ کیا، فسجد سجدتین، بخاری کے الفاظ ہے، صرف 2 سجدے کیے، سہو، سجدے سہو، صرف 2 سجدے
کیے اور 2 سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. او میرے صحابیوں، میں بھی تو ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو، میں بھی تو ایک بشر ہوں جیسے تم ایک بشر ہو. انسا کما